السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ۔ 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ خواجہ بلال کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کو لے کر کافی ہنگامہ ہو رہا ہے، لیکن تلنگانہ میں ابھی تک کوئی کورونا وائرس کا پازیٹیولی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ کہنا خواجہ بلال کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ محترم دوستوں، بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم صبح سے اطلاعات دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کو لے کر کافی زیادہ ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ جہاں تک میری اپنی ذاتی معلومات ہے اور میری اپنا ذاتی میں جو انفارمیشن کلیکٹ کرا ہوں، میری انفارمیشنز کے مطابق تلنگانہ کے اندر ایک بھی کرونا وائرس کا پازیٹیولی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوا ہے۔ جیسا کہ حال ہی میں کل رات میں ایک افواہ پھیلائی گئی کہ ٹولی چوکی ندیم کالونی کی ایک افواہ پھیلائی گئی، اور اس کے بعد ایڈمز کالونی کی ایک افواہ پھیلائی گئی۔ اس کے بعد ایڈمز کالونی کے نوجوان اس چیز کی وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ افواہ غلط تھی۔ اور پچھلے 10 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک گاندھی ہاسپٹل کی ایک تصویر میڈیا میں گشت کی تھی، اور میڈیا کے اندر یہ تصویر بتائی گئی کہ وہاں پر کرونا وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ہے۔ کئی فکر مند حضرات گاندھی ہاسپٹل پہنچے تو گاندھی ہاسپٹل پہنچنے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر ایسا کوئی پیشنٹ اویلیبل تھا ہی نہیں۔ تو یہ بس میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر مان لیجئے گا کرونا وائرس اگر ہے بھی یا نہیں بھی، اگر کرونا وائرس ہے تو باحیثیتی مسلمان میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پارے 18 کے اندر سورہ مومین کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے۔ میں کوئی حفاظ تو نہیں ہوں، آیت یاد نہیں ہے، لیکن اس آیت کا تھوڑا سا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بلایات وہ بیماریاں جو ہوا کے ذریعے جو دنیا میں گشت کرتی ہے، پھرتی ہے، اس کے لیے، اس کی شفا کے لیے ایک آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 18ویں پارے میں سورہ مومنین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آیت ہی کافی ہے ایسے بیماریوں سے لڑنے کے لیے، اور خود ہمارا ایمان یہ بات کہتا ہے۔ آج دنیا کے پورے سائنٹسٹس یہ بات کہتے ہیں کہ بار بار اپنا ہاتھ دھوئیے، صاف رہیے، پاک رہیے، گندگی سے دور رہیے۔ آج یہ باتیں کہی جاتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے یہ بات ہم کو کہی گئی ہے کہ پاکی ہمارا آدھا ایمان ہے، تو پاک رہنا ہے، صاف ستھرے رہنا ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہماری شفا ہے۔ لیکن مدعا یہاں پہ یہ نہیں ہے۔ میں جہاں تک اپنی ذاتی تجربے سے یہ بات کو کہتا ہوں کہ دیکھیے، تلنگانہ کے اندر ایک بھی کرونا وائرس کا پازیٹیولی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوا ہے، اور پھر کیا یہ NRC کے خلاف میں جو ایک احتجاج جو شدت پکڑا ہوا تھا، جو شدت پہ تھا، شدت کے اعلیٰ عروج پر تھا، کیا اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ کرونا وائرس کا نام آپ کے ہمارے بیچ میں چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ہم ڈر کے گھروں سے باہر نہ نکلے؟ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم قوم اتنی بزدل بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بیماری، دیکھیے مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو موت سے ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے، جب موت نہیں آتی ہے تو ہم کو کوئی مار بھی نہیں سکتا ہے، یعنی کسی سے ہم مرتے نہیں ہیں۔ دیکھیے ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے کہ کسی کو 3 گولی، 200 ٹانکے، 70 چاقو کے مار لگنے کے بعد بھی وہ انسان بچ گیا، اور ایک بچہ مسجد کی وضو خانے میں وضو کر کے نکل رہا تھا، پیر پھسل کے بچہ گر گیا۔ حکیم محمد حنیف چشتی کی نگرانی میں کئی امراض کے علاج کیے جاتے ہیں۔ کڈنی میں سٹون آنا، گھٹنوں کا درد، کمر درد، گردے میں پتھری آنا، یا پھر پتے کی پتھری، جیا بادی، شوگر، BP، مردانہ کمزوری، باجپن، یا پھر موٹاپا، بدن میں جلن ہونا، ایسے کئی امراض کے علاج حکیم محمد حنیف چشتی کی نگرانی میں ہوئے جا رہے ہیں۔ حکیم صاحب کی کوئی فیس نہیں، صرف دوائیوں کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ ملاقات کا وقت صبح 7 بجے سے دن دوپہر تک، مسجد فاطمہ، سن سٹی، حیدرآباد۔ 8978420553۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز، آپ کی آواز۔